حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، جب آدمی محنت کرے گا اپنے ایمان پر، ایمان کی دعوت دے گا، ایمان کی مشق کرے گا، تو سب سے پہلے ان شکلوں کا یقین دل سے نکلے گا، کائنات میں جو پھیلی ہوئی شکلیں جو کسی کے قبضے میں نہیں، زمین، آسمان، بارش، چاند، سورج جو کسی کے قبضے میں ہے، تو آدمی یہ بولے گا پہلے تو کہ بھئی زمین سے نہیں ہوتا اللہ اگاتا ہے، آسمان سے نہیں برستا اللہ برساتا ہے، کیونکہ اس میں کسی سے اختلاف کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی اختلاف کرے گا نہیں اس، اور اتنا یقین بنے گا۔ پھر آگے ترقی کرے گا تو آدمی ان شکلوں کا یقین دل سے نکالے گا جو دوسروں کے قبضے میں، اس کے قبضے میں نہیں، مالداروں کا مال، حکومت والوں کی حکومت اس کے پاس تو نہیں ہے، زمینداروں کی زمین، ادھر بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی وہ تو ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو ڈگری ہے، ان کے پاس تو حکومت ہے پوری، وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ایسا کہتے لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ حکومت والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ زمین والے کر سکتے ہیں، نہ پیسہ والا کر سکتے۔ تو مولانا فرماتے جب ایمان ترقی کرے گا تو اب اس کا یقین دل سے نکلے گا، اب نظر وہاں نہیں ہوگی کہیں پیسوں پر، زمین پر، جاگیر پر، لوگوں کے مال پر، اور نظر اللہ پر جائے گی کہ اللہ تو کرے، ان سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر مزید آدمی مشق کرے گا، محنت کرے گا تو ان شکلوں کا یقین نکلے گا جو اپنے قبضے میں ہے، اپنا مال ہے، اپنی دکان ہے، اپنی نوکری سروس ہے، کہ آدمی تشکیل میں جب کہے بھائی اب حاجی صاحب ذرا ہمت کر لو، آپ تقاضا ہیں ذرا، ارے بھائی میرے تو بارش کے موسم میں جاتا ہوں، اس وقت ہمارا سیزن چل رہا ہے، ایسا کہ ابھی تو بالکل میں نہیں جا سکتا، کہ ابھی شکلیں اجازت نہیں دے رہی، اس کی شکل اجازت نہیں دے رہی، یا انتظام نہیں ہے اس وقت، تو گویا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ انتظام ہو تو ہی ہو سکے گا، یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے، ہر ایک کے پاس یہ سطح نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے آدمی ترقی کرتا ہے اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال میں اپنا سالانہ وقت لگائیں گے لیکن اپنا متعین مہینے میں ہی لگائیں گے، اس کے علاوہ آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ تیار نہیں ہو، کہ ابھی اس سطح پر آئے درجے ہوتے ہیں، بھائی کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے، کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہے، کسی کے پاس 10 کروڑ ہے، درجے ہیں، کسی میں طاقت ہے 10 کلو اٹھا دے، کوئی 20 کلو اٹھا دے، 50 کلو اٹھا دے، اتنی طاقت ہے اس میں، ایسے دھیرے 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 آدمی ترقی کرتا ہے۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ پھر آدمی کا یقین بنے گا کہ وہ ان شکلوں کا انکار کرے گا جو کہاں پر ہیں، اپنے قبضے میں، اس کا یقین نکلے گا کہ اس سے بھی ٹھیک ہے پیسہ میرے پاس ہے لیکن اس سے نہیں، اللہ کرے، ٹھیک ہے میری زمین ہے اسی میں ہم کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی سے غلہ آتا ہے لیکن ہم کو پالتا کون ہے، اگر اللہ چاہے تو زمین میں نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسی میں رہیں گے سبھی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو اسی میں رہنا ہے، اسی زمین سے نکلے ہوا غلہ کھانا ہے، وہ بھی وہی کھاتا ہے یہ بھی وہی کھاتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ زمین سے نکلا ہوا کھاتا ہے لیکن اللہ کا گاتا ہے، اور وہ زمین سے نکلا ہوا کھاتا ہے اور زمین کے گیت گاتا ہے، بس فرق اتنا ہے، کھائیں گے تو وہی دنیا میں ہے، اسباب چھوڑ نہیں سکتے کہ کھانا کھانا ہے، نہیں کھائیں گے اور مر گئے تو خودکشی ہے، کہ آدمی کہ میں نہیں کھاؤں گا بس نماز پڑھتا رہوں گا، ایک دن 2 دن 3، اب لوگوں کے ذمہ ہے کہ اس کی نماز زکات توڑوا کے اس کو کھلاوے، یہ کار خیر ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، مر جائے گا تو خودکشی کی موت مرے گی۔ حضور علیہ السلام کے گھر پر 3 نوجوان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے گھر پر، تو باہر انتظار میں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک کہنے لگا کہ میں زندگی بھر عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، عبادت کرتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑی سمجھ دی تھی دین کی، وہ یہ باتیں سن کر سمجھ رہی تھی کہ یہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی حضرت عائشہ نے بتایا کہ یہ لڑکے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو ان کو ان باتوں کا جواب دیا آپ نے، اور فرمایا بھائی دیکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں آدمی کھانا کھائے گا، کاروبار بھی کرے گا، کھیتی بھی کرے گا، لیکن یقین کہاں ہوگا کہ اللہ کرے گا۔ تو آدمی ان اسباب میں مشغول ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ تو اس لیے وہ اسباب جو آدمی کے قبضے میں ہیں، دل میں گھر کیے ہوئے، ہر وقت جی وہیں لگا ہوا ہے، نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے، یہ خطرہ ہے کہ آدمی دکان میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے 5 وقت نماز باجماعت نہیں پڑھتا، وہ گناہ کا کام ہے، ایک تو ایک پڑھتا ہی نہیں ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اسلام سے نکل جائے گا آدمی، اتنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پابندی نہیں کرتا، یہ بھی گناہ کہ اہتمام کے ساتھ نماز کا حکم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنن ہدا جاری فرمائی، اور ان سنتوں میں سے ایک سنت نماز باجماعت ہے، کہ نماز باجماعت ادا مسجد میں، نفل کہیں بھی پڑھ، یا مسافر ہیں تو مسافر کے لیے گنجائش، سفر میں ہے تو پلیٹ فارم پر پڑھ لے، ایئرپورٹ پر پڑھ لے، میدان میں پڑھ لے، کہیں پر، لیکن مقیم آدمی کی نماز کہاں پر؟ مسجد میں نماز باجماعت یہ سنت ہے۔
یہ سنن ہدا میں سے. پھر پورا مضمون بیان کر کے آخر میں فرماتے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو آدمی کا کاروبار، آدمی کی تجارت نماز سے مانے ہیں، یہ گناہ ہے. اب ایمان اتنا بنا ہے کہ آدمی کی کاروبار، تجارت اور کوئی دنیا کا مشغلہ اس کو نماز با جماعت سے مانے رہو. اب نماز میں آدمی مسجد آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کے بعد اب نماز کو اچھا پڑھیں، دوڑتے بھاگتے نہیں، اطمینان والی نماز جس کی مشق کرتے ہیں جماعت میں نکل کر نماز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہائیوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے نماز کی مشق کریں. اچھی نماز پڑھنے کی اصل تو فرض ہے، لیکن نفلوں کے ذریعے سے اس کی مشق ہوتی، اور جو کمی رہ جائے گی پھر بھی تو اس کی تلافی ہوگی. اس لیے نماز بنانی ہے کہ قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قاعدہ کیسے کرنا، قرات کیسے پڑھنی ہے، اس میں حسن پیدا کرنا ہے. کہ قرآن شریف کی صورتیں نہیں آتی تھی، 2-4 چلے لگے، 4 مہینے 7 مہینے لگے، 10 صورتیں تو یاد ہو گئی، لیکن تجوید صحیح نہیں ہے. تو تجوید کی مشق ہے، یہ تصحیح کا حلقہ ہے ہمارا. پھر تصحیح بھی ہو گئی تو اب ترتیل سے سیکھیں گے، جیسے قاری حضرات پڑھتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا. یہ صرف قاریوں کے لیے نہیں ہے کہ جو قاری ہو وہ ترتیل سے پڑھے گا، بلکہ سب ترتیل سے پڑھنا سیکھیں، یعنی اس کے تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھیں. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم اپنے آواز سے قرآن کو مزین کرو، یعنی اچھا پڑھو. اس کو پنجابی سندھی میں نہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں. تو اس کے لیے قرآن شریف کا حلقہ ہوتا ہے خروج کے زمانے میں. وہ خالی 10 صورتیں دہرانے کے لیے نہیں، حلقہ تصحیح کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قرآن حضرات سناتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مولانا یہ کہتے تھے ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کی صورتوں کو صحیح کریں. ایک آیت الحمدللہ رب العالمین، بس ایک آیت کی تصحیح کریں. ایک آیت ٹھیک ہے، پھر دوسری آیت صحیح کریں. تو ایسے نماز صحیح ہوگی. ورنہ بچپن میں جو پڑھ رہے تھے 13 سال کی عمر میں 53 سال میں بھی وہی قرات، تو نماز اچھی نہیں ہوئی. نکلنا تو ہوا ہمارا، 7 مہینے لگے، سال لگا، 4 مہینے لگے، الحمدللہ اللہ قبول فرما. لیکن اتنا لگنے کے بعد ہماری نماز ایسی ہو جانی چاہیے. ہدایات میں فرماتے تھے اتنی نماز ایک چلے میں صحیح ہو جاوے کہ اگر کسی جگہ امام صاحب نہ ہو تو یہ چلہ لگا ہوا آدمی کو اگر لوگ آگے کرے بھائی صاحب آپ نماز پڑھا دو تو وہ صحیح نماز پڑھا دے، اتنی نماز صحیح ہو جائے. اور تبلیغ کا کام اتنا سیکھ لیں کہ اگر جماعت میں ذمہ دار نہ ہو تو ان کو ذمہ دار بنا دے تو جماعت چلا لے. ایک چلے میں اتنا سیکھ لے تو سیکھنا سکھانا ہوگا تو آدمی کی ترقی ہوگی. تو روزانہ نماز میں ترقی ہوگی، ایسے روزانہ تلاوت میں ترقی ہوگی، اچھی ہوتی جائے گی. صحابہ کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہے جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابھی وحی آنا شروع ہوئی ہے، اور 23 سال تک وہ وحی آتی رہی. حضرت ابوبکر نے شروع کیا کب؟ 38 سال کے بعد، اور 23 سال تک وحی چلتی رہی، تو وہاں تک سیکھتے رہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ کی عمر 40 سال کی ہو رہی ہے تب. اور ابھی ہمارا 35 سال کا آدمی ایسا کہتا ہے اصل میں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے زبان پر چڑھتا نہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا، جاہل رکھنے کے لیے کہ جاہل رہے گا ہمیشہ. اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دو بس، اصل میں عمر میری زیادہ، بچپن میں میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، یا یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے کوشش کی لیکن میں پڑھا نہیں. میں کسان کا بچہ گاؤں میں رہتا تھا، ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہی نہیں تھا. اب تبلیغ میں نکل کر احساس تو ہو گیا کہ جہالت ہے، لیکن شیطان نے اس کے پیچھے جملہ لگا دیا ہے کہ اصل میں میری عمر زیادہ ہو گئی اس لیے اب آتا ہی نہیں مجھے. تو آدمی کا وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس محنت سے ہمیں اپنے دین میں کمال پیدا کرنا.